بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے اس امپورٹنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا سیشن ہے کرونا وائرس۔ بڑا ہی امپورٹنٹ سیشن ہے نالج کے حوالے سے بھی اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی۔ نالج کے حوالے سے اس لیے کہ آج کے اس سیشن کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن اس سیشن کے ساتھ جڑی ہیں، جبکہ اویئرنیس کے حوالے سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ کرونا وائرس انسانوں کو بہت تیزی سے متاثر کر رہا ہے اور چائنا سے لے کر پوری دنیا تک اس وائرس کے اثرات متاثر ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ متاثر کر رہا ہے۔ لہٰذا اس وائرس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن بہت ضروری ہے، اور اس سے ضروری پہلو یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو لینے کے ساتھ ساتھ آپ اس انفارمیشن کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نالج لے کر لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ سارے لوگ اس بیماری سے یا اس سے متاثرہ وائرس سے بچ سکیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واٹ از کرونا وائرس، یعنی کرونا وائرس کیا چیز ہے۔ تو کرونا وائرس بیسیکلی گروپ آف وائرس ہے جو کہ میملز کو اور برڈز کو متاثر کرتا ہے، یعنی اس کی ابتدا زیادہ سے میملز اور برڈز سے ریلیونٹ تھی اور اس کو اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس بیماری کی اگر ہم وجہ بیان کریں تو یہ ریسپیریٹری ٹریکٹس کو متاثر کرتی ہے یا ریسپیریٹری سسٹم کو متاثر کرتی ہے، یا شارٹ فارم میں ریسپیریٹری انفیکشنز کا باعث بنتی ہے۔ انسانوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عام نوعیت کی جو علامات ہیں وہ کامن کولڈ اینڈ کف ہیں، یعنی کھانسی اور ٹھنڈ لگنا، یہ جو عام علامات میں شامل ہے، جبکہ اس کی کمپلیکس اور سویئر فارم میں سارس اور مرس، یہ دو کنڈیشنز ہیں جو کہ اس بیماری کی ایڈوانسڈ اور کمپلیکس سٹیجز ہیں۔ چکن میں یہ بیماری اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کی النس کا باعث بنتی ہے، اور کاؤز اور پگس میں یہ بیماری ڈائریا کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اور آج تک اس بیماری کے حوالے سے کوئی اینٹی وائرل ڈرگز اویلیبل نہیں ہیں۔ جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں وہ سپورٹنگ ٹریٹمنٹ ہے، یعنی مختلف طریقے سے اس بیماری کو یا اس وائرس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو that is why it is very dangerous in the present form. So it is very important for all of us to be aware of this virus and to adopt preventive measures so that we may save ourselves and our surroundings from this virus. Where did the virus originate? اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس موجودہ جو وائرس ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو موجودہ جو وائرس ہے اس کی ابتدا سی فوڈ مارکیٹ میں ہوئی، اور یہ چائنا کا ایک شہر ہے ووہان، وہاں سے کی سی فوڈ مارکیٹ سے اس وائرس کی ابتدا ہوئی۔ جو اینیملز ہیں، جو جانور ہیں، وہ اس بیماری کی یا اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ بنے ہیں۔ شروع میں جو چائنیز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ چائنیز کریٹ یا کوبرا لائک ایک کریچر ہے، اس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے، لیکن جو لیٹسٹ ان کی جو اسٹڈیز سامنے آ رہی ہیں ان میں چوہے اور چمگادڑ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بیماری کے اس زیادہ نوعیت پر پھیلنے کی وجہ بنے ہیں۔ کرونا وائرس کی ڈسکوری کی اگر بات کی جائے تو یہ کافی پرانا وائرس ہے۔ یہ 1960s میں یہ وائرس جو ہے یہ سامنے آیا تھا، اور اس وقت جو اس کی شکل تھی وہ چکنز میں جو سامنے آئی تھی وہ انفیکشیس برونکائٹس وائرس کے نام سے ہوئی تھی۔ اگر انسانوں کی ہم بات کریں تو اس سے ریلیونٹ جو کرونا وائرس ہے وہ 229E اینڈ کرونا وائرس OC43 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی عام علامات میں کامن کولڈ، جبکہ بچوں میں یہ لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ کی انفیکشنز کا باعث بنتا ہے، یعنی بچوں کے جو سانس لینے کا جو عمل ہے اس کو یہ متاثر کرتا ہے۔ ٹائپس آف کرونا وائرس میں پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم، جسے سمپل فارم میں مرس کوف کہتے ہیں۔ مرس کوف جو ہے یہ مرس کوف کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور یہ سب سے پہلے سعودی عربیہ میں 2012 میں یہ سامنے آیا تھا، اور وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے یا ان کے ساتھ جن کا میل ملاپ ہوتا تھا ان میں یہ متاثر ہوا اور اس کی شکل جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ جبکہ مرس کوف کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ریسپیریٹری جو ہے النس ہوتی ہے، اور اس کی عام علامات میں فیور، کف اینڈ شارٹنس آف برتھ، یعنی بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ نیکسٹ ون از سویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم، میں اہم فہم یا سمپل فارم میں سارس کاف کہتے ہیں۔ یہ نمونیا کی ایک سیریس فارم ہے، اور یہ کمپلیکس اور ایکیوٹ ریسپیریٹری النس ہے جو کہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کی ابتدا یا آغاز چائنا میں ہوا تھا 2003 میں، اور اس کی آغاز اور وجہ بھی
جو ہے یہ جانور بنے تھے اور جانوروں کی وجہ سے یہ سامنے آیا تھا اور پھر جانوروں سے یہ منتقل دوسرے جانوروں میں منتقل ہوا اور پھر یہ انسانوں میں بھی منتقل ہوا تھا۔ اگر ہم انسانوں میں منتقلی کی بات کریں تو گوانگڈونگ پروونس ہے چائنا کا، یہ ساؤتھ چائنا میں واقع ہے، اس میں 2002 میں اس بیماری اور اس بیماری سے جو اثرات ہیں وہ انسانوں میں ظاہر ہوئے تھے۔ موجودہ جو وائرس ہے نوول کرونا وائرس، اس کا سمپل فارم میں جو نام ہے 2019 nCoV اسے کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام ہے ووہان وائرس، یعنی یہ ووہان وائرس میں چونکہ اس کی ابتدا ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس کی وجہ شہرت ووہان شہر بنا ہے، تو لہذا اسی مناسبت سے اسے ووہان کرونا وائرس بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ووہان شہر میں جو سینٹرل چائنا کا ہوبی پروونس ہے، وہاں پہ دسمبر 2019 میں یہ نوول کرونا وائرس یا nCoV جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور یہ ایک کنٹیجیس وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں یا اسی طرح جانوروں سے دوسرے جانوروں میں یا انسانوں سے جانوروں میں اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے، اور یہ انسان کے ریسپیریٹری سسٹم یا اس کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ اس کی علامات میں جو عام علامات میں ان میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری اور سانس لینے کا مشکلات شامل ہیں، تو یہ اس کی عام علامات ہیں۔ جبکہ اگر اس کی ایڈوانس اور کمپلیکس یا سویئر کیسز میں یہ نمونیا کا باعث بنتا ہے، یہ سارس کا باعث بھی بنتا ہے، اور اس سے انسانی کڈنی بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ کا انکیوبیشن پیریڈ کی بات کریں تو 10 سے 14 دن اس بیماری کی ٹریٹمنٹ میں لگتے ہیں۔ پریونشن کے حوالے سے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ اس بیماری کی ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ سامنے نہیں آئی، کوئی ڈرگز اس حوالے سے سامنے نہیں آئی، تو لہٰذا پریونشن کا جو پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں بڑا کاشیس ہونا چاہیے کہ اس بیماری کے کیسے پریونٹیو میجرز لے کر ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن اور پانی کے ساتھ اپنے کم از کم 20 سیکنڈز تک اپنے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اگر پانی اور صابن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو الکوہل بیس سینیٹائزر آپ استعمال کریں، تو اس سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ واش کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنی آنکھوں کو، اپنے ناک کو اور اپنے منہ کو جو ہے وہ ٹچ مت کریں، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ وائرس موجود ہے تو اس سے یہ آپ کی آنکھوں، ناک اور منہ کے ذریعے سے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے یا آپ سنیزنگ کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں اپنے چہرے کو یا منہ کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اگر آپ ٹیشو استعمال کر رہے ہیں تو اس ٹیشو کو آپ ضائع کر دیں، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، تاکہ اس میں اگر اس وائرس کے اثرات ہوں تو وہ آپ کو یا کسی اور کو متاثر نہ کریں۔ اگر آپ اس بیماری سے متاثر ہیں یا کوئی لوگ جو اس بیماری سے متاثر ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کنفائن کریں ایک ایریا میں اور لوگوں کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ نہ رکھیں، چونکہ یہ کنٹیجیس میں ڈیزیز ہے یا وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کو کنفائن کر لیں گے تو یہ بیماری دوسرے لوگوں میں منتقل نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں زیادہ رہتی ہیں، جن کو آپ زیادہ چھوتے ہیں یا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی آپ جو ہے ریگولرلی واش کریں، تاکہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی وائرس ہوں تو وہ آپ کے جسم میں منتقل نہ ہوں۔ اور اگر آپ اس بیماری سے متاثر ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے کو ترجیح دیں، تاکہ آپ خود بھی صحت مند رہیں اور دیگر لوگوں کو بھی اس بیماری سے بچا سکیں۔ اب ہم تھوڑا ووہان شہر کے بارے میں کچھ جنرل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ سینٹرل چائنا کا ہوبی پروونس ہے، اس کا یہ شہر ہے، ووہان اسے کہتے ہیں، اور اس کی وجہ شہرت انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ یہ کمرشلی اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت مشہور شہر ہے، اور دو مشہور دریا بھی اس شہر میں سے گزرتے ہیں یا بہتے ہیں، ان میں دریا ینگزی ہے اینڈ ہان ریورس۔ These are the two rivers which pass through this city۔ اس کے علاوہ اس شہر میں بہت ساری لیکس اور پارکس بھی ہیں، اور ان میں ایک بڑی فیمس اور بڑی مشہور لیک ہے جسے ایسٹ لیک کہتے ہیں، جو کہ ٹورسٹ پوائنٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ٹورزم کے حوالے سے بہت مشہور ہے، وہ بھی اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ اس شہر کی پاپولیشن تقریباً 11.08 ملین اس کی پاپولیشن ہے، جبکہ چائنیز گورنمنٹ نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے اس شہر کا لاک ڈاؤن جو کیا تھا وہ
23 जनवरी 2020 को, 23 जनवरी 2020 को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस शहर को लॉक डाउन कर दिया था और जितने भी इन और एग्ज़िट मूवमेंट्स थी उसको बंद कर दिया था, ताकि इस शहर को और इससे दीगर लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, आज की डेट तक जो है तकरीबन 90,000 पीपल जो है वो इससे कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और डेथ टोल जो है वो 900 प्लस है। That comes to the end of this session. मुझे यकीन है कि आज का ये सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और आप खुद भी कोरोना वायरस के हवाले से वेल अवेयर होंगे और आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भी कोरोना वायरस के हवाले से बेहतर अंदाज में गाइड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs। आने वाले सेशन में मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। एक खुशगवार, एक कामयाब और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।